بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں جب بھی کبھی کہیں شادی ہوتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر مہر کے مسئلے میں فریقین میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ مہر کیا ہے، مہر کا شرعی حکم کیا ہے، مہر کی اقل و اکثر مقدار کیا ہے، مہر کب ادا کرنا چاہیے۔ لاعلمی کی وجہ سے فریقین کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جھگڑا پھر ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیونکہ جس کام کے ابتدائی جھگڑے پر ہو جائے تو وہاں سے خیر رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کے اوپر عورت کا سب سے پہلا جو حق رکھا ہے وہ مہر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کو واجب قرار دیا ہے، اور مہر حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر بہت زیادہ غصہ ہوں گے جس کے اوپر کسی کا حق ہوگا، چاہے وہ حق مہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرضوں کی شکلوں میں ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کا حق کسی کے اوپر ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی تو آپ نے معلوم فرمایا کہ کیا یہ جو میت ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فلاں کا مقروض ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تب جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کے اوپر کسی کا حق باقی رہے۔ تو مہر یہ عورت کا حق ہے جو مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، لازمی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں اول تو مہر کی ادائیگی ہوتی ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی بیوی تو ہے، کہاں جائے گی، معاف کر دے گی، یا معاف نہیں کرے گی تو آخری وقت میں، انتقال کے وقت میں زبردستی معاف کروایا جاتا ہے۔ اور بیوی بھی یہ سوچتی ہے کہ جی اب جانا بھی کہاں ہے، جب ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے تو بعد نخواستہ وہ معاف کر دیتی ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہر اگر دیا بھی جاتا ہے تو وہ عورت تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی وغیرہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ اہل عرب جو تھے وہ بھی مہر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ بیماری تھی جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ عورت کو مہر دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے جو بھائی ہوتے تھے، اس کے جو پریوار والے ہوتے تھے، وہ اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح کر دیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم لوگ عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ مہر دیا کرو۔ خوش دلی کے ساتھ، یعنی مہر کو کوئی وزن اور مہر کو اپنے دل پر کوئی بار مت سمجھا کرو، اور اس کو خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے طور پر اس کو معاف کر دے تو پھر تمہیں اختیار ہے، تم اس کو مزے لے کر کھاؤ۔ یعنی زبردستی آپ مہر کو معاف نہیں کروا سکتے، یا آپ زور ڈال کر یا اس کو دباؤ میں لا کر مہر کو معاف نہیں کروا سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہر کی اقل مقدار کیا ہے، کم سے کم مہر کتنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہوگا۔ اس سلسلے میں بڑا افراط و تفریط ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ پر دیکھنے میں آتا ہے یا تو مہر اتنا کم رکھا جاتا ہے جس سے بچی اور بچی کے گھر والوں کے ذلیل ہو جاتے ہیں، ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور یا اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ جس سے دولہا
اور ان کے پریوار والے اس مہر کے کو بہت وزن سمجھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ مہر اتنا زیادہ کیوں رکھ دیا ہے۔ بہرحال افراط و تفریط میں ہمارا سماج مبتلا ہے، نہ تو مہر بہت کم ہو اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اقل مقدار بھی بتا دی کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہو۔ مہر کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ 30 گرام 618 ملی گرام ہے۔ 30 گرام 618 ملی گرام یعنی 3 تولہ اور 618 ملی گرام چاندی۔ اس مقدار سے کم اگر کوئی مہر متعین کرے گا تو اس کا مہر وہ مانا نہیں جائے گا، بلکہ اتنا ہی مہر مانا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ آپ جتنا ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنی ازواج کا جو مہر تھا وہ مہر فاطمی جسے ہم کہتے ہیں، تو مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر فاطمی وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا وہ مہر فاطمی ہے۔ وہ 500 درہم تھا، جو آج کے وزن کے اعتبار سے 1.5 کلو چاندی، اور 1.5 کلو چاندی 30 گرام اور 900 ملی گرام کے سم تھنگ بنتی ہے۔ یہ مہر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ادا کیا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سب سے زیادہ مہر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ مہر حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے ادا کیا۔ وہ مہر 4000 درہم 400 دینار یعنی تقریباً 12 کلو مہر بنتا ہے، 12 کلو کی رقم بنتی ہے چاندی کی۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ادا کیا گیا مہر ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مہر کے معاملے میں ہمارے یہاں بڑی افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ بہت کم مہر باندھتے ہیں، بعض لوگ اتنا زیادہ باندھتے ہیں کہ وہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق مہر باندھیں اور جو بھی ہم مہر طے کریں اس مہر کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سی جگہ پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، گاڑی بھی ہے اور عالیشان مکان بھی ہے اور بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جہاں مہر کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا 5000 کا مہر باندھ دیجیے، ہمارا 11000 روپے کا مہر باندھ دیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق مہر باندھیے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر کے سلسلے میں یہ اعلان کروایا، الا لا تغلو صدقۃ النساء، اے لوگو تم عورتوں کا مہر دینے میں غلو مت کرو، اس لیے کہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی شرافت کی اور فخر کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اترایا جائے۔ اگر یہ شرافت کی چیز ہوتی لو کانت مکرمۃ فی الدنیا وتقوی عند اللہ، اگر یہ کوئی دنیا کے اندر اکرام کی اور اعزاز کی بات ہوتی یا اللہ کے نزدیک کوئی تقوی کی بات ہوتی تو فاولاکم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، آپ اپنی ازواج کا، اپنی بیٹیوں کا سب سے زیادہ مہر متعین کرتے۔ تو یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، اعزاز کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جتنا مہر ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اب آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم تو آسانی کے ساتھ جو ہے 5000 روپے 3000 روپے مہر ادا کر سکتے ہیں، ہم تو 3000 روپے رکھ لیں گے۔ یہ مقصد نہیں ہے آسانی کا۔ آسانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ کی حیثیت اس طرح کی ہے کہ آپ کے لیے 1,00,000 روپے جو ہے ایسا ہے جیسا کہ 100 روپے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ 2000 روپے یا 2100 یا 5100 مہر رکھیں گے تو یہ بچی کے اوپر ظلم ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین فرما دیا، اقل مقدار بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ جو مہر متعین کیا جائے اس کو ادا کرو۔ اس کو کب ادا کرنا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ مہر پورا کا پورا معجل ہو، یعنی نقد ہو۔ جتنا بھی مہر ہم نے متعین کیا ہے ہم ایسا مہر متعین کریں جس کو ہم نقد ادا کر سکیں۔
ادھار بھی مہر متعین کیا جا سکتا ہے، آہستہ آہستہ میں جو ہم مہر متعین کرتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے شریعت میں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو بھی مہر ہم متعین کریں، پہلی بات تو ہم اتنا مہر متعین کریں کہ جس کو ہم فوری طور پر ادا کر سکیں۔ ادھاری میں پھر یہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہی ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی ادا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یا تو اس کو معاف کروا لیا جاتا ہے یا اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا مہر کو عورت معاف کر سکتی ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ یہ عورت کا حق ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کا مطالبہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے کم معاف کر دے۔ 51,000 روپے کا 50,000 روپے کا مہر تھا، وہ 10,000 روپے معاف کر دے، 20,000 روپے معاف کر دے اور باقی کا وہ مطالبہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے عورت کو کہ وہ اپنا جو حق ہے جو شوہر کے اوپر، اس کو وہ معاف کر سکتی ہے، وہ اس کا ادھیکار ہے، اس کا حق ہے۔ تو مہر کے سلسلے میں ہمیں یہ چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر کو شوہر کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہر جو ہے فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ مہر صحیح معنی میں اتنا متعین کیا جائے، اتنا طے کیا جائے جتنا ہم اپنی حیثیت کے مطابق سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں۔